اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب جو فارمر پرماننٹ ریپ رہے ہیں پاکستان کے UN کے اندر. جی السلام علیکم منیر صاحب. منیر صاحب آج آرٹیکل I'm sure آپ نے بھی پڑھا ہوگا نیو یارک ٹائمز کا, ٹرمپ ڈونٹ میک چرچلز ڈیڈلی مسٹیک. بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے, وہ بتاتا ہے کس طرح ورلڈ وار کے بعد اگریمنٹ ہوا سب چیزیں, اور وہاں بھی ایک اسٹریٹ کا ہی مسئلہ تھا. پھر ترکی نے اس وقت تو سلطنت عثمانیہ کے دور سے شروع ہوئی تھا جھگڑا یہ, بٹ طے ہو گیا کہ امن کے حالات میں سوورینٹی اس ملک کی رہے گی, جنگ کے حالات میں کچھ چیزیں اس کی وہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا نہیں ہو سکتا یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو جھگڑا چل رہا ہے اب؟ جی یہ صحیح ہے کہ جو مونٹرو کنونشن تھا اس کی بیسس کے اوپر ابھی انٹرنیشنل لا آگے بڑھ گیا ہے, ڈیولپ ہو گیا ہے, اور جو لا آف دی سی کنونشن ہے اس میں بہت صاف پروویژنز ہیں کہ انیسنٹ پیسج جسے کہتے ہیں. انیسنٹ پیسج اس کا مطلب کہ اگر امن کی حالات میں جو سول پیسج ہو یا ایون ملٹری پیسج شپس کا ہو وہ الاؤڈ ہے. اب حالات بدل گئے ہیں کیونکہ جنگی حالات میں ہوتا ہے جو وارنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے ایک دوسرے کی جو عسکری طاقت ہے اس پہ حملہ کریں. تو اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے ڈارڈینیلز کے ساتھ, کیونکہ یہاں ایک ہی ممالک ہے. وہاں ڈارڈینیلز میں ایک تھا یعنی ترکی یہ تھا, یہاں ایران ہے, ابو دھابی ہے اور عمان ہے. یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی ان کے تینوں کی وہاں اس پہ ٹیریٹوریل واٹرز کے اختیار ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں. تو یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے, پر جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ وار ٹائم میں جنگی حالات میں دونوں طرف کو اختیار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عسکری طاقت کو کریں, پر سویلین ٹارگٹس کو وہ نہیں انہوں نے نہیں. سر یہی تو بات ہے نا, ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری ملکیت جو ہے وہ انکویسچنڈ ہے, اور اگر اس کو ملکیت رہتی ہے اور سرٹن ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ جو مسائل تھے ان کا علاج نکل سکتا ہے. میں تو اس زاویے سے بات کر رہا ہوں تو یہ ایک پریکٹیکل سلوشن نہیں ہو سکتا. جی دیکھیں اس کا پریکٹیکل سلوشن اب زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ اگر جو جہاز ہیں وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز کے باہر سے جاتے ہیں, جو 12 میل کا ٹیریٹوریل واٹرز ہے اس کے باہر سے جاتے ہیں, تو اس میں پھر ایران کا اختیار نہیں ہوگا. ایران کا اختیار ہوگا جب وہ جہاز ان کی ٹیریٹوریل واٹرز کے ساتھ جاتے ہیں, اور موسٹ آف دا شپس اسی طرح سے جاتے ہیں, ان کو ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں جانا پڑتا ہے. اب انہوں نے دیکھیں یہ کلیم جو انہوں نے کیا کہ جی ہمارا اختیار ہے ہم کچھ امپوز کریں گے, یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ جنگی حالات میں کی ہے نا اس وقت. تو اس پہ میرے خیال میں بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ ان کا کتنا اختیار ہے. لیکن سر جو آپ نے بات کی یہ کنونشنز آف سیز اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ تو وہ معاہدے ہیں جس پہ ایران نے سائن بھی نہیں کیے ہوئے, اس پہ امریکہ نے بھی سائن نہیں کیے ہوئے, تو ایران اس میں باؤنڈ نہیں ہوگا. اب جو جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بحرین نے بھی ایک سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن موو کیا ہوا ہے. جب آپ انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں تو جہاں امریکہ پھر یہ بھی نہیں مانتا, اسی UN کے اندر تو UN نے کہا تھا کہ انلیگل وار ہے جو اسرائیل امریکہ نے نافذ کی ہے. اسی UN نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جینوسائیڈ ہوا ہوا ہے غزہ میں, وہ بھی اس کو وہ نہیں مانتے. وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی نہیں مانتے جہاں پہ ہی از وانٹیڈ فار وار کرائمز نیتن یاہو. تو سلیکٹیو تو پھر امپوزیشن نہیں ہو سکتی نا کہ یہاں پہ آپ انٹرنیشنل قانون نافذ ہوگا اوپن سیز کا, لینز کھولنے کا, لیکن وہاں نہیں ہوگا. تو کوئی نہ کوئی چیز تو درمیان سے نکلے گی نا. ملکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں انٹرنیشنل قانون کوئی ہے نہیں. صحیح. اور جنگی حالات میں کوئی قانون لگانا مشکل ہے. اب یہ جنگی حالات ہیں,
اس میں ایک طرف سے تو بحرین نے اور جو ممالک ہیں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے سلامتی کونسل میں، جس کے تحت چیپٹر 7 کے اندر وہ قرارداد ہے، جس کے تحت ایران کے اوپر ایک obligation آ جائے گا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں، اور وہ جو قرارداد ہے اس کو روس نے روکا ہوا ہے اس وقت۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ایک یہ اس ڈسکشن میں وہ ایک بڑا ایشو آ جائے گا کہ اگر سلامتی کونسل نے قرارداد اڈاپٹ کی کہ ایران کے اوپر obligation ہے کہ ویسلز کو وہاں سے جانے دیں، تو پھر ان کے لیے سر وہ کیوں روس سے کیوں آپ کو خطرہ لگتا ہے؟ روس کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، جتنا تیل بند ہوا ہوا ہے پریمیم میں روس کا تیل بک رہا ہے، اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اور اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اور آج ان کے رشین فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل ایک نیا ورلڈ آرڈر اب ایمرج کر رہا ہے اس تمام چیز میں سے، اور امریکہ کو اور چین کو کافی حد تک سیدھے ہو گئے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ جی دیکھیں، روس سلامتی کونسل میں جہاں تک کہ مجھے جو کچھ پتا ہے، روس نے اس قرارداد کو کہا ہے کہ یہ چیپٹر 7 کے تحت یعنی انفورسمنٹ ایکشن کے تحت وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے روکا ہوا ہے۔ پر اگر وہ ان کی آبجیکشن رد ہو جاتی ہے، اگر وہ اس قرارداد کو منوا لیتے ہیں بحرین اور خلیج کے ملک، تو ایران کے لیے کمپلیکیشن آ جائے گی، کیونکہ وہاں اٹ از اے بائنڈنگ ریزولوشن، اگر چیپٹر 7 کے تحت ہوگا بائنڈنگ ریزولوشن ہوگا۔ یہ اس مسئلے کا جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا جو حل ہے وہ نیگوشیٹڈ نتیجہ نکالنا پڑے گا ہمیں، اور جو ہم نے کیا ہے اس وقت کہ ان کی کنسنٹ، ان کی آبجیکشن، ان کی اپروول کے تحت ہم نے یہ 20 ٹینکر نکالے ہیں۔ میرے خیال میں جو حل ہوگا وہ اسی طرح کا کوئی نیگوشیٹڈ نتیجہ نکالنا پڑے گا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ نے آج سٹیٹمنٹ سنی ہوگی ہیکسٹ کی بھی، اس نے بڑی انٹرسٹنگ، آج تو وہ تھوڑا سا سیدھا بھی ہوا ہے سوال کے جواب میں امریکہ روس پہ، اس نے کہا ہمیں پتہ ہے روس اور امریکہ کیا کر رہے ہیں، ہم کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں، ہم اس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو پہلے باتیں ہوتی تھی کہ جی روس اور چائنا جو ہیں وہ شاید اسٹریٹجک ہیلپ کر رہے ہیں ایران کی ٹارگٹنگ میں، دوسری چیزوں میں، پھر رشین سٹیٹمنٹس بھی ہارڈ ہو گئی ہیں، پھر ہمارا جو ڈار صاحب کی میٹنگ ہوئی چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ 1 on 1 جسٹ فلیو ان فار اے ڈے